الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد نکاح کے مسائل کے تعلق سے دروس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے اور ہم ولیمہ کے بحث تک پہنچ چکے تھے اور دعوت ولیمہ میں کب شرکت کریں کب نہ شرکت کریں اس کا بیان ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی نکاح ثانی کرے، دوسرا نکاح کے سلسلے میں نکاح ثانی کے تعلق سے سنت میں ایک مسئلہ آیا ہے، اس کا بیان کر کے پھر ہم حسن معاشرت کے بیان میں آگے بڑھیں گے۔ اس سلسلے میں اگر کسی شخص نے کسی کنواری لڑکی سے نکاح کیا، اس کے پاس بیوی ہے اور اس کے بعد اس نے نکاح ثانی کیا کسی کنواری لڑکی سے، تو اس کے پاس 7 دن رہے گا۔ 7 دن کے بعد 8ویں دن سے دونوں کے درمیان باری کی تقسیم کرے گا۔ اور اگر کسی کنواری کے بجائے شوہر دیدہ سے نکاح کرتا ہے، یعنی مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اس سے نکاح کرتا ہے، تو اس کے پاس 3 دن رہے گا مسلسل، اور چوتھے دن پھر پچھلی بیوی کے ساتھ تقسیم کرے گا، پچھلی بیوی کے ساتھ میں باری تقسیم کر دے گا۔ تو یہ سنت میں یہ چیز آئی ہے، انس رضی اللہ عنہ سے یہ چیز مروی ہے۔ اس کے بعد چاہے ایک بیوی ہو چاہے ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، ہر بیوی کے ساتھ حسن معاشرت فرض ہے، یعنی ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارے، اچھے انداز میں زندگی گزارے، اخلاق کا معاملہ کرے۔ خصوصاً اگر کم عمر میں شادی ہو گئی ہے تو اس کو ان چیزوں کی اجازت دے جس کی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس کے لیے حلال کی ہیں، کھیل کود اور جو بچپن میں بچی کا جو شوق ہوتا ہے ان چیزوں میں اس کا خیال رکھے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔ ہمیں ایک حدیث یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ یہ صحیح الجامع میں 3266 نمبر پہ ہے، سنن ترمذی میں 3985 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، جو اپنے بیوی کے لیے اچھا ہو۔ گویا یہ ایک شخص کا امتحان ہے، ایک گھر میں جہاں وہ رہتا ہے جس کی خلوت اور جلوت، بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ گھر کے باہر بہت اچھے بنے رہیں لیکن گھر میں پہنچیں تو پھر وہ اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں، لیکن گھر میں جس کے ساتھ میں آپ کو 24 گھنٹے گزارنے ہیں، ہفتے کے 7 دن گزارنے ہیں، اور جس کے ساتھ میں مختلف حالات پیش آنے والے ہیں، وہاں جب آپ اچھا رہتے ہیں تو آپ اچھے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دیا، ایک پیمانہ دیا کہ کوئی انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ اچھا ہے، اگر وہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے تو اچھا ہے، سب سے اچھا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اس معاملے میں سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہتر ہوں۔ کسی مسئلے میں تمہیں غور کرنا ہے کہ یہاں کیا کرنا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھ لو کہ آپ نے اس موقع پر کیا کیا ہے، تو اس موقع پر وہی کرنا چاہیے، وہی عدل ہوگا، وہی حسن معاشرت ہوگا، وہی صحیح طریقے عمل ہوگا، وہی صحیح طرز عمل ہوگا کہ جس کے مطابق اہل و عیال کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، اور وخیارکم خیارکم لنسائہم، کہ ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، اور خیر سب سے زیادہ اس شخص کے پاس ہے جو اپنی بیویوں کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے
جو سب سے خیر والا ہے، سب سے بھلائی والا ہے۔ تو سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے ہیں۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں 3265 نمبر پر ہے اور سنن ترمذی میں 1172 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے اچھے ہیں۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ کوئی صاحب ایمان، کوئی ایمان والا مرد کسی ایمان والی عورت سے نفرت اور کراہت نہ کرے۔ اگر کوئی ایک اخلاق اسے ناپسند ہوگا تو کوئی ایک اخلاق اسے پسند بھی ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح الجامع میں 7741 نمبر۔ لا یفرق، ایک تو ہے اس کا لا یفرق، اس کی قرات ہے اس طرح سے کہ فا اور را دونوں پر فتحہ آئے گا، لا یفرق۔ اور اسی طرح سے لا یفرق بھی اسے پڑھا گیا ہے۔ تو بہرحال لا یفرق، لا یفرق یعنی بغض نہ رکھے، ناپسند نہ کرے، ناپسند نہ کرے اور بغض اور نفرت نہ کرے۔ اور اس کے بغض اور نفرت کو ختم کرنے کا بہت اچھا طریقہ بتا دیا کہ اس کے سارے اعمال دیکھو، کسی ایک پہلو پہ خالی نظر نہ جائے۔ اگر کوئی ایک چیز آپ کو ناپسند لگتی ہوگی تو کوئی چیز پسند بھی آئے گی۔ گویا خوبیوں اور خرابیوں کا موازنہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کوئی ایک خرابی دیکھ کر کے آپ کو برا لگے تو آپ اس کی خوبیاں بھی دیکھیں۔ تو اگر کوئی چیز خرابی ناپسند آئے گی تو کوئی خوبی پسند بھی آئے گی۔ تو یہ بیوی کے ساتھ گویا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی چیز ناپسند آئے تو فوراً وہ چیز یاد کیجئے جو آپ کو پسند آتی ہے، تو اس سے اس کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنے میں آسانی ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسی طرح سے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا الا واستوصوا بالنساء خیرا، خبردار عورتوں کے ساتھ بھلائی کا رویہ اپناؤ، عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اور آپ نے فرمایا وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تمہارے پاس قیدی ہیں، بند ہیں، تمہارے اپنے اختیار میں، تمہارے گھر کی چہار دیواری میں ہیں، تمہارے جو ہے تمہاری بات مانتی ہیں، تمہارے پاس وہ قیدی ہیں، تم ان سے اس کے سوا اور کچھ مالک نہیں ہو کہ اگر وہ کھلم کھلا فحش کاری کا ارتکاب کرتی ہیں تو پھر تم اس کو جو ہے پھر تم ان کو اپنے ساتھ نہ رکھو۔ یا اسی طرح سے آپ نے بتایا کہ اگر وہ نافرمانی کرتی ہیں تو ان کو ان کے بستر الگ کر دو، اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں سدھرتی ہیں تو پھر انہیں ہلکا مار مارو، سخت مار انہیں نہ مارو۔ اگر وہ فرما بردار بن جاتی ہیں تو پھر ان کے اوپر سرکشی کا معاملہ نہ کرو اور راستہ نہ تلاش کرو، انہیں ستانے کے لیے راستے نہ تلاش کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہاری بیویوں پر جس طرح تمہارا حق ہے اسی طرح سے تمہارے اوپر ان بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق ان بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو آنے نہ دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو آنے نہ دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اور ان کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ کھانے اور پہنانے میں اچھا معاملہ کرو، اچھا کھانا کھلاؤ، اچھا کپڑا پہناؤ، یہ ان کا حق ہے تمہارے اوپر۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور ترمذی میں 1173 نمبر پر اور صحیح ابن ماجہ میں 1501 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک سے زیادہ کسی شخص کے پاس بیویاں ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان عدل کا معاملہ کرے، اور عدل
मादी चीजों में है, यानी खाने के मामले में, कपड़े के मामले में, तोहफे तहाइफ के मामले में, रिहाइश के मामले में, इन चीजों के मामले में जो मादी चीजें हैं, जाहिरी चीजें हैं, उनमें अदल करना है। लेकिन जहां तक दिल का मामला है, चूंकि आदमी को अपने दिल पर इख्तियार नहीं है पूरी तरह से, इसलिए उसमें अगर किसी की मोहब्बत दिल में ज्यादा हो जाती है तो इस पर अल्लाह ताला की तरफ से गिरफ्त नहीं है। चुनांचे आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी सारी बीवियां थीं, आप सबके दरमियान अदल का मामला करते थे, लेकिन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सबसे महबूब थी, सबसे ज्यादा चहेती थी। और ये चाहत, ये कल्बी चाहत थी, दिली चाहत थी, ये कोई मादी चीज नहीं थी जिसमें आदमी का अपना इख्तियार हो। और अगर आदमी के पास एक से ज्यादा बीवियां हैं और किसी एक की तरफ पूरी तरह झुक जाता है और दूसरी को बिल्कुल छोड़ देता है, तो क़यामत के दिन आएगा कि वो एक तरफ झुका हुआ आएगा, एक पहलू उसका मायल होगा। जिस तरह दुनिया में एक जानिब झुका हुआ है वह और एक को छोड़ दिया है, इसी तरह से आखिरत में भी आएगा कि एक पहलू उसका झुका हुआ होगा और वो सीधा नहीं होगा। कि दोनों पहलू, जिस तरह से इंसान का कामत, इंसान का कद, जिस्म उस वक्त दुरुस्त रहता है जब उसके दोनों पहलू ठीक ठाक हों, लेकिन जब दोनों पहलू उसके ठीक ना हों, कोई एक झुक जाए तो जाहिर बात है उसका वो बदनुमा हो जाता है। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, मन कानत लहु इम्राअतान यमीलु मा इहदाहुमा अला अल-उखरा जाअ यौमल क़ियामति व अहदु शिक़्क़ैहि साक़ित। ये सहीह इब्न माजा में 1969 नंबर पर है, सुनन नबी दाऊद में 2119 नंबर पर, सुनन तिर्मिजी में 1150 नंबर पर यह हदीस है, सुनन नसई में भी यह हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के पास 2 बीवियां हों और वो दूसरे के खिलाफ एक की जानिब झुक जाता है, तो क़यामत के दिन इस हालत में आएगा कि उसका एक पहलू गिरा हुआ होगा। अलबत्ता दिल के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि इंसान का इख्तियार नहीं है, इसलिए उस पर हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वलन तस्ततिउ अन तअदिलु बैनन निसाइ वलौ हरस्तुम फला तमीलु कुल्लल मैल फतदरूहा कल मुअल्लक़ा। और तुम अगर औरतों के दरमियान पूरी तरह अदल करना चाहो तो कर भी नहीं सकते, चाहे जितना तुम अदल के हरीस रहो, नहीं कर सकते। ये इंसानी इख्तियार में नहीं है, इसलिए पूरी तरह झुक न जाओ कि एक को लटकता छोड़ दो। लटकता छोड़ने का मतलब यह है कि उसकी हालत यह हो जाए कि न वो किसी की बीवी है, उसको बीवी के हुकूक नहीं मिल रहे हैं, और न ही उसे तलाक देके अलग कर दिया जाता है कि जाके कहीं और शादी कर ले, तो वो लटकी हुई है, बीच में मुअल्लक है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसी सूरत ना करो कि एक को लटकता छोड़ दो, बल्कि मादी चीजों में अदल का रवैया अपनाओ। और जैसा कि मैंने कहा कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक कल्बी तौर पर निहायत महबूब थी, लेकिन आप मादी उमूर में सबके साथ अदल करते थे। इस सिलसिले में अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ग़ज़वे ज़ात सलासिल में लश्कर पे अमीर बना के भेजा। जब वो लौट के आए तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला इतना अच्छा था, उनके साथ जो आपने मामला किया और उन्हें जो अमीर बना के भेजा, उनको ये अंदाजा हुआ कि शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए चाहा कि सराहत के साथ ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सुन लें। तो उन्होंने कहा, अय्युन्नासि अहब्बु इलैक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, आयशा सबसे महबूब है। तो उन्होंने कहा, नहीं मेरा ये सवाल नहीं, मिनर रिजाल, मर्दों में सबसे ज्यादा किससे आपको मोहब्बत है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबूहा, आयशा के वालिद अबू बकर सिद्दीक से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। तो इनका तो नाम नहीं आया अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु का, जो आपने हुस्न मामला देखा था उससे समझ रहे थे मेरा नाम आएगा। तो सोचा ठीक है, अगर पहले नंबर पे नहीं आया तो चलो दूसरे नंबर पे आ जाता है। फिर पूछा अल्लाह के नबी, उसके बाद किससे आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत है? कहा, उसके बाद उमर इब्न खत्ताब से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो निकलता था हक ही निकलता था, हक के खिलाफ कभी कुछ नहीं निकलता था।
لیکن معاملہ آپ کا بہت اعلیٰ اور آپ اخلاق کی بلند چوٹی پر فائز تھے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہ میں پوچھتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نام گنائے۔ تو بہرحال یہاں مقصود یہ ہے کہنے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا صراحت کے ساتھ اظہار کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں، جبکہ آپ کی اور بھی بیویاں تھیں۔ تو یہ قلبی محبت کا معاملہ ہے، لیکن کھانے کے معاملے میں، کپڑے کے معاملے میں، رہائش کے معاملے میں، سکن کے معاملے میں آپ سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتے تھے، باری سب کی برابر تقسیم کرتے تھے۔ تو یہی ہونا چاہیے۔ تو آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔